بن چکی ہے، تو اب ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اور اپنے فالورز کو صرف ان سے بچانے کے لیے اور اپنے فالور کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کا ہم اس کے کلمے کا اعتبار کریں گے، اور جب تو وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے، مرزا کہتا ہے کہ وہ اسلام میں آئے کب ہیں؟ وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے قادیانی۔ ابھی فی الوقت انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ان کے تماشے دیکھیں اور انہیں جا کے یہ پوچھیں کہ یہ جو تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، بار بار قادیانیوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہو اس اعتبار سے کہ ہم ان کا کفر واضح کریں گے لیکن انہیں کافر نہیں کہیں گے، او بھائی وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں تھی ان میں سے انہوں نے ایک بڑی چیز کا انکار کر دیا، کہتے ہیں جی تکفیر کرنے کی جورسڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ او بھائی وہ اسلام میں آئی نہیں ہے، تکفیر تک تو بعد میں جائے گی۔ آج بھی ایک نان مسلم آ کے مجھے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نبی الاسلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، تو کیا میں اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لوں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خود پھنس گیا۔ جب قادیانی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر شرم کرو کہ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ قادیانیوں کے عزائے وضو کل قیامت والے دن چمکتے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اہل قبلہ ہیں، وہ اہل کلمہ ہیں، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار ہوگا، اور ابھی تمہاری غامدی پارٹی کے ساتھ ٹھن چکی ہے تو ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو پھر تم نے کس منہ سے یہ کہا تھا کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے، جبکہ قادیانیوں کے عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے، وہ تو مرتدین ہیں، ان کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ عزائے وضو چمکنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت اور امت کے فضائل میں سے ہے، یہ کسی دوسری امت کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جا کے تم قادیانیوں کے عزائے وضو چمکنے کی بات کرو۔ صحیح مسلم کے اندر 583 نمبر جو حدیث ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ تم قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، لیست لأحد غیرکم، اور یہ فضیلت صرف تمہارے لیے ہے، یہ خصوصیت تمہاری ہے، یہ فضیلت اللہ تمہیں عطا کرے گا، لیست لأحد غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جب امت مصطفیٰ علی صاحب الصلاۃ و تسلیمات کے علاوہ کسی دوسری امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوگی، تو کس منہ سے تم اس فضیلت کو قادیانی کو پرفیکٹ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ چیز واضح طور پر موجود ہے کہ کفار جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 7 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے چمکتے اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جو چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو تم کفر کرتے تھے اس کے بدلے اب عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ مرزا جی آپ بتائیں، قادیانیوں کے چہرے اگر قیامت کے دن روشن ہوں گے تو کیا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ کیا ہمیشہ نعوذ باللہ تعالی اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے؟ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 7 واضح بتاتی ہے کہ روشن چہرے والے ایمان والے ہوں گے، کافروں کے چہرے روشن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں،
وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، یعنی کفار اس حالت میں قیامت کے دن آئیں